یہ جنرل فیض کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے میاں نواز شریف خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ تو نہیں فرمایا ماسوائے اس کے کہ اس دوران جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ مکافات عمل ہے، اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خوشی اور افسوس کا معاملہ تو نہیں ہے، اس میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے، ان اکارڈنس ود لا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا ڈسپلن جو ہے وہی اس ادارے کی جو ہے وہ اس کی جو سولیڈیرٹی ہے یا اس ادارے کی جو طاقت ہے وہ اس کا ڈسپلن ہے، اور اگر کسی آدمی نے وائلیٹ کیا ہے اور اس کے مطابق ادارے نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان کا اظہار تو ہو سکتا ہے، لیکن خوشی اور غمی والا معاملہ تو میں آپ سے یہ نہیں سوال نہ ہونا کرتا چاہیے۔ کہ صرف یہ ادارے کا معاملہ ہوتا ہے، ادارے نے تو اپنا کام کر دیا ہے، کیونکہ آپ کی جماعت کا اپنا بیانیہ ہے، میاں محمد نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہے، ان کی دختر کا اپنا بیانیہ ہے اور بیان ہے کہ وہ براہ راست وکٹم تھے اس تمام کام کے جس کو ادارے نے اندرونی معاملات کے حوالے سے جس کے اوپر سزا دی ہے، تو آپ وکٹمز ہیں نا؟ نہیں اس پہ اوپر سزا تو نہیں دی، مطلب یہ کہ اب پکڑے تو وہ بالکل نہیں، ایبسنس آف ڈسپلن پہ گئے نا۔ ایبسنس آف ڈسپلن کیا ہے؟ جو چارجز ہیں ڈسپلن کے وائلیشن ہے ان میں کوئی چارج جو ڈسپلن لیٹ آفس میں لیٹ آنے پر تو نہیں سن لیں دیا نا ان کو۔ جو ڈسپلن کی وائلیشن ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی، اور مس یوز آف اتھارٹی میں وہ اپنا ٹاپ سٹی والا کیس ہے، صرف اس کے اوپر کیا ہے، سیاسی معاملات پر نہیں کیا، تو آپ کو تو انصاف نہ ملا نا پھر۔ نہیں تو ہم انصاف لینے کب گئے تھے؟ نہیں آپ لینا چاہتے بھی نہیں ہیں ویسے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو جس طریقے سے نکالا گیا، میاں نواز شریف کہتے رہے میں بتاؤں گا کیوں نکالا، حالے تک دسیا نہیں کیوں نکالا؟ نہیں تو گل یہ ہے کہ اے جڑے صاحب ہون بیٹھے نے یہ کوئی پولیٹیکل فورسز نو سیاسی جماعتاں نو کو کسی جگہ بیٹھن دین گے تو پھر اس تو بعد حساب ہوئے گا نا، وہ تے اج بھی اتھے ہی نے کہ جی تسی مینو بنایا سی تے اس تو بعد میرے کہن تے تسی باقی سارے نو ختم نہیں کیتا، مینو دوبارہ بناؤ تاکہ باقی سارے نو ختم کریں۔ رانا صاحب وہ تو اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہوا نا، تو اس نے تو نہیں روکا ہوا کہ پی ایم ایل این یہ مطالبہ کرے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، میں نے میاں نواز شریف جو کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب وقت ہے نا کیوں نکالے کا، جواب دیں، آپ پورا انصاف طلب کریں، کیونکہ جب تک آپ نے سیاسی معاملات درست نہیں کیے نا، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ گھبراتے ہیں ویسے اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے؟ نہیں ہم گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، تو آپ کو مزید انصاف کی طلب نہیں نہیں؟ مزید بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہوتا رہے گا۔ اچھا یہ اکیلا آدمی تو نہیں تھا نا جو آپ کے ساتھ یہ کر رہا تھا، یہ جنرل فیض ہی صرف نہیں تھا جو یہ کر رہا تھا، پورا نظام کام کر رہا تھا نا؟ بالکل پورا نظام کام کر رہا تھا، اور آپ اس کے عینی شاہد بھی ہیں، آپ کی تو conversations ہیں۔ جس نظام کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ پورا نظام جو تھا وہ عمران خان کو لانے والا تھا، اور وہ پورا نظام جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور اس سے کبھی کسی نے انکار بھی نہیں کیا، اس سے کبھی سارے نظام نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ موٹے ہو گئے، میں نے آپ کو پتلا کرنا ہے، وہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ وہ باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ سارے نظام نے تو نہیں کہا تھا نا، باجوہ نے کہا تھا۔ پتلا سے کیا آپ سے کوئی ایکسرسائز کروانا چاہ رہے؟ وہ ویسے پھر میرے ساتھ جو ہے نا وہ کو تھوڑا اس قسم کی بات کر دیا کرتے تھے، کئی دفعہ پوچھ لیا کرتے کہ کیسے معاملہ چل رہے ہیں، میں نے کہا جی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ تو وہ لیڈ مین نہیں تھا جو آپ کے ساتھ کر رہا تھا؟ جی بالکل لیڈ مین تھا۔ تو یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں تو کیا میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا، بعد میں بھی کہا، بلکہ ان کے سامنے کہا جب ان کے ساتھ فیض حمید صاحب بھی کھڑے تھے، میں نے ان کو کہا کہ میرے اوپر جو مقدمہ بنا ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مرضی سے آپ کی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں بنایا، ادھر ادھر سے لوگ آرڈرز لے رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں آپ کی جو ہے وہ کنسنٹ اس میں شامل تھی، اگر آپ کی کنسنٹ شامل نہ ہوتی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا ایک جو ہے وہ جونیئر آفیسر جو ہے وہ آپ کی کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے۔ تو ہم نے تو اس وقت بھی یہ بات جو ہے جج بھی تھے نا اس میں؟
نہیں ہاں جج جو ہے وہ اپنی یعنی ان کی علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوئی ان تھی، کی علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ایک پورا پریس کانفرنس کرنے والی کی علیحدہ ڈیوٹی تھی، پلاننگ کی علیحدہ ڈیوٹی جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس میں پھر یہ سارا پورا جو ہے وہ نظام آ جاتا ہے نا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ تو کوئی مقدمہ نہ قائم ہوا ہے نہ چلا ہے. کیونکہ آپ نے مقدمہ کیا نہیں نا رانا صاحب، آپ نے انٹرویوز بڑے دیے ہیں ساروں نے، لیکن آپ نے مقدمہ نہیں کیا، یہ انصاف نہیں ہوا آپ کے ساتھ. چلیں وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے طور پہ کرتا ہی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل سسٹم اس ملک کا جو ہے وہ اگر درست ہو جائے تو اس سے بڑا اور کوئی انتقام ہمیں نہیں چاہیے، اس سے بڑا کوئی اور ریلیف ہمیں نہیں چاہیے. رانا صاحب یہ تو نہ کرنے والی گل نہیں، نہ کرنے کی نہ اس نے ٹھیک ہونا ہے کیوں نہیں ہونا ٹھیک. آپ نے بھی خود ہی کہا ہے کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کسی طرف جانے نہیں دے رہا، تو جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہی معاملہ یہ ہے کہ جب دونوں پارٹی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک جو ہے وہ معاہدے پہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ پہنچ گئی تو یہ تیسرے صاحب آ گئے، انہوں نے آگے اپنا کام شروع کر دیا یا ان کو لے آیا گیا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آج تک بھی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، اور وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی مجھے ڈیل نہیں کیا جا رہا، خود وہ مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. آفٹر لیو اٹ دیئر ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین ہم آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اطلاعات کے پی گورنمنٹ شفیق جان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شفیق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ ابھی میں رانا ثناء اللہ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے کہ آپ کی جدوجہد جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اس بحث میں پڑے بغیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں آپ کا ایک بیان بھی دیکھ رہا تھا کہ جب سڑک کے اوپر احتجاج کرنے کی بات ہوئی تو آپ نے کے پی سے معاملہ ہٹا کر جو آپ کی کمیٹی بنی ہے اس کے حوالے کر دیا. تو آپ کیا جدوجہد جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اس کی ٹائم کا اور نوعیت کا تعین کیا کے پی حکومت نہیں کرے گی، وہ کمیٹی کرے گی؟ سب سے پہلے طلعت صاحب آپ کا شکریہ. آپ کے علم میں ہوگا کہ تحریک کے حوالے سے تمام تر ذمہ داریاں عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو دی ہوئی ہیں. جو بھی تحریک چلے گی، جو بھی وہ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، اسلام آباد مارچ کی کال ہوگی، وہ محمود خان اچکزئی صاحب دیں گے. یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے ان کو دی ہوئی ہے، اور وہ جو بھی اعلان کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قائدین، صوبائی قائدین اور صوبائی حکومت پورا اس کو بیک اپ کرے گی. اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں لاکھوں لوگ پختونخوا سے جو بھی ٹارگٹ دیا جائے گا ان کی قیادت میں یہاں سے جائیں گے. لیکن جو تحریک کی ذمہ داری ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. تو جب تک ان کی طرف سے کوئی تاریخ یا لائے عمل نہیں دیا جاتا، آپ کی طرف سے مکمل خاموشی رہے گی اٹک کے اس پار آنے کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے. وہ عمران خان صاحب نے ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کیا ہوا ہے. بدقسمتی اس ملک کی دیکھ لیں کہ قومی اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بارہا مذاکرات کی دعوت تو دیتے ہیں ہمیں، لیکن وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے محمود خان اچکزئی صاحب کا، جو سب کا مشترکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کے سائن وہاں موجود ہیں، ان کو نومینیٹ کرنے کا. تو نوٹیفیکیشن کا کس کا انتظار ہو رہا ہے، وہ کس سے یہ حکم نامہ جو جہاں سے